أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آپ کے سامنے میں نے سورہ کہف کی چند آیات تلاوت کی ہے اور یہ وہ سورت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ فرض تو نہیں لیکن فضیلت ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سورت کا پڑھنا انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔
بعض روایات میں پہلے 10 آیات کا ذکر ہے اور بعض روایات میں آخری 10 آیات، بعض روایات میں صرف سورہ کہف کا ذکر ہے، لہذا پوری سورہ کہف پڑھ لی جائے، پہلی 10 آیتیں بھی آ جائیں گی، بعد والی 10 آیتیں بھی، تو انسان اس فضیلت کو حاصل کر سکے گا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعے کے دن کو اس لیے خاص کیا گیا کہ جمعہ کا دن یہ قیامت کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر جانور چپ چپ سا ہو جاتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ انسانوں کو تو علم نہیں ہے، لیکن اللہ نے جانوروں میں بہت سی ایسی حصے رکھی ہیں کہ جن باتوں کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، ان باتوں کا جانوروں کو احساس ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ تشریف لے جا رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ کا خچر بدگا۔ فرمایا ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، گویا خچر کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب عذاب قبر کا پتہ مجھے اور آپ کو تو نہیں چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں حص رکھی ہے، ہم میں نہیں۔ اور بھی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جانوروں میں جن کو ہم نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس پہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس اونٹنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات رکھی تھی۔ ان میں سے ایک صفت یہی تھی کہ جہاں اللہ چاہتا تھا وہی بیٹھتی تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ میرے مہمان بنیں، اس لیے ہر شخص آپ کی اونٹنی کو اپنے گھر کے سامنے بٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کے حکم سے بیٹھنا ہے جہاں بھی بیٹھے۔ اور پھر واقعتاً وہ اونٹنی عین اس جگہ جا کر بیٹھی جہاں آج کل مسجد نبوی بنی، اللہ کے حکم سے وہاں جا کر بیٹھی۔ بعض روایات میں ایک دفعہ اس نے اٹھ کر چکر لگایا، پھر دوبارہ وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا حاصل منزل انشاءاللہ، یہ ہے ہمارے رہنے کی جگہ۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنائی، اپنے حجرے بنائے۔ اسی طرح جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کی اونٹنی جاتے جاتے بیٹھ گئی، لوگوں نے بڑی کوشش کی اٹھانے کی لیکن نہیں اٹھی۔ ویسے بھی آپ کی اونٹنی بہت اچھی تھی، چلنے میں تھکتی نہیں تھی، تو صحابہ کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ایک طرف ہو جاؤ، اسے نہ اٹھاؤ۔ وہاں لفظ ہے فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، اللہ کے حکم سے چلے گی۔ اور واقعتاً جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو اونٹنی چلی، اٹھی اور اٹھ کے دائیں طرف کو چل پڑی، جو اصل حرم میں داخل ہونے کا راستہ تھا اس پہ نہیں بلکہ دائیں طرف کو۔ گویا اشارہ تھا کہ فی الحال مکہ میں داخل نہیں ہونا ہے، حرم میں داخل نہیں ہونا۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ جانوروں کو بسا اوقات ادراک کر دیتے۔ آپ کی پیدائش والے سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب حرم کی حدود آئی تو جس ہاتھی پہ ابرہہ بیٹھا تھا وہ ہاتھی بیٹھ گیا یا رک گیا، چلنے سے انکار کر دیا۔ اس کے چلانے والے فیل بان انہوں نے بڑی کوشش کی، اس کو بڑے سوئے مارے لیکن نہیں اٹھا۔
نہیں چلا، لیکن جب اس کا منہ کر دیتے یمن کی طرف تو ادھر کو بھاگ پڑتا، جب حرم کی طرف منہ کرتے تو جم کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ اللہ نے جانوروں کو سمجھ رکھی ہے ایسی، یہ اللہ ہی اس کی حکمتیں جانتے ہیں۔ دوسرے جانوروں میں بھی بہت زیادہ خصائص ہیں جو پڑھنے کے اور جاننے کے قابل ہیں۔ تو خیر، جمعے والے دن قیامت آئے گی۔ اس دنیا کا سب سے پہلا دن بھی جمعہ تھا، سب سے پہلا دن جمعہ یکم محرم کی تاریخ، یکم محرم جمعہ سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ دن رات کا، اور جمعے کے دن ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا اور پھر قیامت پر پہنچ جائے گی۔ یہ سورج چاند تو اسی وقت تک ہے جب تک قیامت نہیں آتی، جب قیامت آ جائے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، آیا یہ سورج پہ لپیٹ لیے جائیں گے اور یہ ستارے بھی جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ تو جب سورج چاند بے نور ہو گئے تو پھر رات کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ چونکہ جمعے کے دن قیامت میں آنا ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں کون سا دن ہے قیامت کا، کون سا جمعہ ہے جب قیامت آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا جمعے کے دن اس سورت کا پڑھنا یہ انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کہ انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ دجال صرف آخری دجال کو ہی نہیں کہتے جو مشہور ہے، مشہور تو یہ ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک دجال آئے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے دجال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کسی کا ایسا جھوٹا دعویٰ تسلیم نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی دکھائے، چاہے کچھ بھی دکھائے، کوئی موجزوں کی شکل میں شعبدے دکھائے، تب بھی نہیں جب آپ کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا۔ علماء نے کہا ہے کہ کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا بھی جائز نہیں۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے نا آپ کے بعد تو اس سے وہ کہے کوئی نشانی دکھاؤ، نہیں کہہ سکتے۔ جب آ ہی نہیں سکتا، قطعی بات ہے آپ کی کہ آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، تو پھر نشانی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ شعبدے دکھائے، 100 دفعہ دکھائے، ایسے شعبدے مسیلمہ کذاب بھی دکھایا تھا، مسیلمہ کذاب بھی شعبدے دکھاتا تھا، بلکہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ شیطان ان کے اس قسم کے خوارق عادت واقعات ثابت کرتا رہتا ہے، شیطان ان کی مدد کرنے کے لیے۔ پر یہ آخری دجال جو مشہور ہو گیا وہ تو اس بنا پر کہ وہ بڑا دجال ہے، وہ اپنے آپ کو نبی نہیں رب ہے، اپنے آپ کو رب، اور بڑے بڑے وہ بھی دکھائے گا عجیب عجیب واقعات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ خصوصیت ہوگی کہ جس علاقے میں جائے گا ان سے پوچھے گا مجھ پہ ایمان رکھتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ اگر کوئی کہے گا تو ہمارا رب نہیں تو وہاں بارش روک دے گا، بارش روک دے گا، زمین سبزہ اگانے سے انکار کر دے گی، جانور کمزور ہو جائیں گے، ان کا دودھ سوکھ جائے گا۔ کس جگہ؟ جہاں اس کو ماننے والے نہیں ہوں، وہ ایسے علاقے میں جائے گا جہاں اس کے ماننے والے ہیں، وہ کہیں گے ہم تجھے رب مانتے ہیں، تجھے رب نہ مانا تو ہماری بارش ختم ہو جائے گی، ہماری زمین کی روئیدگی ختم ہو جائے گی، ہمارے جانور بھوکے مر جائیں گے، بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ فرمایا وہاں بارشیں برسے گی، چاہے یہ کہہ لو وہ بارشیں برسائے گا، بارشیں برسے گی، زمین بہترین پیداوار دے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور بہت زیادہ دودھ دیں گے پہلے سے۔
اب دیکھنے میں تو یہ معجزات ہی ہے نا ایک قسم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایسی کسی بات سے دھوکہ نہیں کرنا۔ میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گا کہ جس سے پتہ چل جائے گا یہ رب نہیں ہو سکتا، اور وہ نشانی کیا؟ فرمایا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اب رب تو بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ نے نشانی رکھ دی، دکھائے گا بہت کچھ، وہ سب شعبدے ہیں، شعبدے کے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مہلت ہے، ورنہ وہ خود کانا ہوگا، اپنی آنکھ درست نہیں کر سکے۔ کون چاہتا ہے کہ میری آنکھ خراب ہو، ٹھیک کر سکتا ہو نہ کرے؟ حالانکہ اس کے پاس بادشاہت ہوگی، ڈاکٹر ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن وہ اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کرا سکے گا۔ فرمایا یہ نشانی تمہیں میں بتاتا ہوں، انہو آور عین الیمنی، وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، کبھی اس کو رب نہ مان۔ اللہ نے نشانی رکھ دی، جتنے معجزے بھی دکھائے ہم نہیں مانے، وہ بھی نہیں مانے۔ فرمایا اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا۔ جو لوگ تو ہیں شعبدوں کے قائل، وہ تو بڑی جلدی ایسے لوگوں کو مان لیتے ہیں، ایک فلاں بڑا کرنے والا ہے، وہ تو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، کوئی اس کے پاس جائے تو وہ بتا دیتا ہے تیرا نام یہ ہے، تم اتنے بھائی ہو، تم اتنی بہنیں ہو، تم پہ یہ واقعے گزرے، وہ بڑا کرنے والا ہے۔ حالانکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ نیک آدمی کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتلایا تھا تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے، تم اتنے بھائی ہو، تم اتنی بہنیں ہو، تم پہ یہ واقعے گزرے، کبھی ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ کا دعویٰ ہی نہیں کہ ہم غیب جانتے، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں، یاد رکھیے وہ جھوٹا شخص ہوگا، لعنتی شخص ہوگا، مت کبھی بھی مانے اس کو کہ یہ کرنے والا ہے، کرنے والا نہیں، یہ تو شیطان کا آلہ کار ہے۔ شیطان دیکھیے نا اس کو، یہ کرنے والا ہو۔ بسا اوقات اس قسم کے لوگ وہ نرینہ اولاد سے محروم ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کو یا ان کی اولاد کو کوئی بیماری لگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کو مجبوریاں ہیں وہ تو سب ہیں، یہ پیشاب اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، جو کہتا ہے کہ میں بڑا جاننے والا ہوں، اس کو اپنی موت کا خطرہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا بیتے۔ جب یہ نہیں پتا تو اور غیب کیا ہو سکتا؟ اس لیے یاد رکھیے جو شخص غیب کی باتیں بتائے وہ کبھی نیک شخص بھی نہیں، چاہے جائے کہ وہ اس کو کوئی ولی سمجھے یا اس کو کوئی کرنے والا سمجھے، وہ اسی طرح ہے جیسے ہندوؤں کے جوگی ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لہذا ان باتوں سے دھوکہ نہیں، ان باتوں سے دھوکہ نہیں کھائیں۔ کوئی دعویٰ نبوت کرے تو اس سے پوچھے بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں پوچھے، بلکہ اس کو اس کے منہ پہ کہیں تو جھوٹا ہے، تو فراڈی ہے، تو دجال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح رب ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی یہ کہے میں عالم الغیب ہوں، کرنے والا ہوں، اس کے منہ پہ اس کو لعنتی اور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم کے سراسر خلاف۔ یہ سورت جس کے پڑھنے کا جمعے کے دن آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورت چند واقعات پر مشتمل ہے۔ وہ واقعات ہی دراصل ایسی چیز ہیں جن کو اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے، ان واقعات کی روح کو اچھی طرح سمجھ لے، تو انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دجال کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال ساری دنیا پھرے گا، ساری دنیا پھرے گا اور سب کو زیر کرے گا، لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب دیکھیے اس کی خدائی ختم ہو گئی، پھر کہتا ہے میں رب ہوں لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، باہر کیمپ لگائے گا،
فوج اس کے پاس موجود ہے، تمام وسائل اور ذرائع موجود ہیں، لیکن نہیں جائے گا مدینے میں، جرأت ہی نہیں کرے گا، تو مکہ کی طرف تو رخ بھی نہیں کرے گا، مکے کا رخ بھی نہیں کرے گا، مدینے کا رخ کرے گا، لیکن مدینے کے حرم سے باہر اپنا کیمپ لگا کر بیٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا مدینے سے ایک نہتہ شخص، مدینہ منورہ سے ایک نہتہ شخص جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، وہ اس کے کیمپ میں جائے گا، یہ باوجود فوج کے، اسلحہ کے، وسائل اور ذرائع کے، یہ باہر بیٹھا ہے، اندر جانے کی جرأت نہیں، لیکن وہ مومن آدمی جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ جرأت کر کے اس کے کیمپ میں جائے گا اور جا کر کہے گا اشہد انک الدجال الذی اخبرنا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے، تو وہ فراڈی ہے۔ دجال کا معنی فراڈی، دجل سے کوئی نام نہیں کسی کا، یہ صفت کا صیغہ ہے، جو بھی فراڈی ہو وہ دجال ہے۔ تو وہ دجال ہے، وہ فراڈی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو وہ شخص، وہ حیران رہ جائے گا میرے دربار میں آ کر، میرے دربار میں ایک نہتہ شخص آ کر یہ گواہی دے رہا ہے، علانیہ کہہ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ تلوار سے اس کو دو ٹکڑے کر دے، ایک ٹکڑا ادھر گر جائے گا، ایک ٹکڑا ادھر گر جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ دونوں ٹکڑے جوڑے جائیں گے۔ سائنسی ترقی ایسا ایسا بڑھ رہی ہے، ایک دور تھا جب کہتے تھے اگر دل پہ زخم آ جائے تو انسان مر جاتا ہے، اب دل کو چیرتے ہیں، اب دل کو چیرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان نہیں مرتا۔ یہ ایسا ایسا ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی بھی ہو جائے گی کہ کسی شخص کو دو ٹکڑے کرنے کے بعد اگر دوبارہ جوڑ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ شعبہ دکھائے گا دجال، جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا، وہ مومن شخص، تو وہ پھر کہے گا کہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے اس کا چہرہ روشن ہوگا، اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ سفید ہوگا، اس نوجوان کا، اور اس کے بعد کوشش کرے گا دجال اس کو قتل کرنے کی، قتل نہیں کر سکے، پھر قتل بھی نہیں کر سکے گا، ساری قوتیں سلب ہو گئی، جس کی وجہ سے ایماندار، سب سے بڑے ایماندار شخص کی موجودگی میں یہ سارے شعبے ختم ہو گئے، اب اس کی قوت ختم ہے، اب وہ بھاگے گا اسرائیل کی طرف، مدینہ منورہ سے ادھر بھاگے گا جہاں اس کا مرکز ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا نمائندہ ہوگا نا، یہودیوں کا بادشاہ کہنے، یہودیوں کا نمائندہ کہنے، وہاں بھاگے گا، آخر وہاں جا کر لوٹ کے مقام پہ قتل ہو جائے گا۔ یہ دجال، اس کی ساری قوتیں سلب کس چیز نے کی؟ مومن آدمی کے ایمان۔ اگر مضبوط ایمان والا شخص ہو تو کسی دجال کا اس پہ اثر نہیں۔ یہ چھوٹے دجال بھی ہیں، آج کل بھی گمراہ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو دین سے برگشتہ کرتے ہیں لوگوں کو، دین کا نام لے کر بس آپ دین سے برگشتہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ان کو بھی ایمانی قوت ہی ختم کر سکتی ہے، ایمانی قوت ہو تو ان کا کوئی شبدہ نہیں تھا، سب شعبے ختم اگر انسانی قوت، ایمانی قوت موجود ہو انسان۔ اس صورت میں ایسے واقعات جو انسان کی ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ تو اصحاب کہف کا، وہ 7 نوجوان جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی اور چیز نہیں، روپیہ پیسہ بھی نہیں، وہ حکومت وقت کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک غار میں سلا دیتے ہیں 300 سال تک، بلکہ 309 سال، کیونکہ 100 سال میں شمسی سال سے بڑھ جاتا ہے قمری سال، 3 سال ہر 100 کے بعد، تو 300 شمسی سال اور 309 قمری سال، اللہ نے ان کو ایک
سنایا، سنا کے پھر اٹھایا، اور جب وہ اٹھ کے پھر بازار میں آئے تو سارا شہر ہی ایمان لے آیا، سارا شہر ہی ایمان لے آیا۔ یہ واقعہ اس میں بہت مرحوم ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے، میں بالکل سے بات کروں گا، اس کے بعد ذکر ہے دو افراد کا، خاص کہتے وہ دو بھائی تھے، ایک باپ کے دو بیٹے جن کو برابر جائیداد ملی، ایک مومن ایک کافر۔ کافر نے اپنی جائیداد کو بڑھایا ناجائز طریقوں سے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، اور بہت زیادہ بڑھا دیا۔ مومن آدمی نے حلال و حرام کی تمیز قائم رکھی، اس نے مال بڑھانے پہ توجہ نہیں دی، اس نے صرف اور صرف اللہ کے ہدایات کی پابندی، اس لیے اس کا مال گھٹ گیا۔ ظاہر ہے حرام مال میں کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ حرام مال میں کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، وہ ضائع بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ حرام مال زیادہ جمع کرنے والے کو اللہ کو ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ سارے پیسے اسی میں صرف ہوتے ہیں، برکت ختم ہو گئی۔ لیکن حلال مال میں قلت ہوگی لیکن برکت ہوگی، تھوڑا ہوگا پھر بھی اس میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو مصائب سے محفوظ رکھے، تھوڑا پیسہ خرچ کرنے سے اس کو زیادہ مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے کثرت اور برکت کا۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے برکت مانگے، کثرت نہیں کبھی۔ کثرت تو عموماً حرام میں ہوتی ہے، عموماً، ہمیشہ تو نہیں، عموماً حرام میں ہوتی ہے۔ تو اللہ سے جب بھی مانگے برکت، مال مانگے تو برکت والا مال، اور اگر اللہ سے اولاد مانگے تو برکت والی اولاد۔ یہ نہیں کہ صرف بیٹے کی دعا، انبیاء نے بیٹوں کی دعائیں کی تو ساتھ ان کی برکت کی دعا بھی۔ یا اللہ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام، رب حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا اللہ مجھے ایک بیٹا تھا جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کے علم کا، نبوت کا بھی وارث ہو، اور یا اللہ اس کو پسندیدہ شخص بنانا اپنا، پسندیدہ شخص۔ صرف اولاد کی دعا درست نہیں ہے، صرف اولاد کی دعا نہیں درست، اولاد کے ساتھ جب بھی دعا کرے نیک اولاد کی دعا، نیک بیٹے کی دعا کرے، یا اللہ جو تجھے پسند۔ ورنہ ہو سکتا ہے ایسا بیٹا پیدا ہو جائے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے برکت مانگے اللہ سے، کثرت نہیں مانگے، برکت مانگے۔ جو اصل چیز ہے برکت، اس کے مومن کے پاس مال تھا تھوڑا لیکن برکت والا۔ برکت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، انسان مطمئن ہوتا ہے دل کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ اور حرام مال کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا، جتنا بھی ہو وہ خواہش کرتا اور آئے اور آئے اور آئے، بس اور کی خواہش کے ساتھ ہی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا تمہیں کثرت کی خواہش اور کثرت کی طلب نے غافل کر دیا دین سے، اللہ سے، رسول سے، حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے گئے اور کرتے کرتے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں اطمینان ہے تو سمجھے میرا مال حلال ہے، اور اگر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام سے نیند نہیں آتی، تو یہ سمجھے کہ میرے مال میں کوئی خرابی ہے، میرے مال میں حرام شامل ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کریں۔ خیر وہ دو مومن نہ، دو آدمی، ایک مومن ایک کافر، ان کا آپس میں بات چیت ہوئی۔ کافر نے کہا دیکھو میرا باغ دیکھو، میرے محل دیکھو، میری جائیداد دیکھو۔ مومن نے کہا مجھے نہیں ضرورت دیکھنے، بس مجھے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اللہ رسوائی سے بچائے اور جنت میں پہنچا دے، بس مجھے تو اتنا کافی ہے۔ اور وہ کہے نہیں قیامت کا کیا کرتے رہتے ہو، قیامت نہیں آئے گی، آ بھی گئی تو جس طرح اب میرے پاس زیادہ ہے تب بھی میرے پاس ہی زیادہ ہوگا، اس کافر نے۔
لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جب اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا نا اپنے باغ اور محل میں کہ چلو دیکھو میرا باغ اور محل، ان کے داخل ہونے سے پہلے وہ باغ اور محل فسد ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ بالکل ہی فسد ہو گئے۔ اسی طرح ایک یہ واقعہ ہے جو جس کے بارے میں نے آپ کے لیے بالکل تلاوت کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ ذرا تفصیل کا متقاضی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی بڑے باروب شخص تھے۔ ایک دفعہ تقریر کر رہے ہیں، بڑی زبردست تقریر کی، سننے والوں پہ اس کا بڑا اثر ہوا۔ حدیث میں آتا ہے وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، دل ڈر گئے لوگوں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور یاد رکھیے صحیح تقریر وہی ہے، صحیح باز وہی ہے جس سے دل ڈرے، آنکھوں سے آنسو آئے، جس سے ہنسی آئے، جن باتوں کو سن کے ہنسی آئے، وہ باز نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو غافل کرنے والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واز کیا، بڑا پر اثر واز۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہہ دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے لا اعلم، میں نہیں جانتا، اور بعض میں ہے لا، نہیں مجھ سے کوئی بڑا عالم۔ ایک لحاظ سے یہ جواب درست تھا کیونکہ نبی سے بڑا عالم کون ہوگا اس اپنے دور میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا یا کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم سے بڑا عالم موجود ہے، تم سے بڑا عالم میرا ایک بندہ موجود ہے، وہ نام سا بندہ موجود ہے، تم سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کیسے میں اس تک پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے تجھے مشقت اٹھانا، اس کے لیے تجھے مشقت اٹھانا۔ اب دیکھیے نبی کی یہ بات جو اتنی غلط بھی نہیں لیکن پسند نہیں تھی، اللہ کو مناسب نہیں تھی نبی کی شان، اس لیے نبی کو بہت مشقت اٹھانا۔ فرمایا سر پہ ایک ٹوکرا رکھو، اس ٹوکرے میں مچھلی ڈالو، اس مچھلی کو وقت دودھ کھاتے بھی جاؤ، جس جگہ پر مچھلی ٹوکرے سے گر کر سمندر میں چلی جائے گی وہاں جا کر تمہیں وہ شخص ملے گا۔ یہ نشانی بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا نے کتنا لمبا سفر کیا، کیونکہ وہاں ذکر ہے کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ اب جہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ تھا وہاں تو دو سمندر نہیں ملتے اتنی جلدی، دور دراز کے علاقے میں جانا پڑا، بڑی مشقت اٹھا کر جانا۔ پھر وہ وہاں میں واقعہ مختصر کرتا ہوں، وہ شخص مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ وہ شخص چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، وہ اسی طرح لیٹا کہنے لگا اللہ پہ عرض السلام، وہ اس علاقے میں سلام کہنے والا کون ہے؟ یہاں تو کوئی سلام کہنے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ فرمایا ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ اور پھر آگے ان کی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا موسیٰ کیسے آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ تو بڑا عالم ہے۔ اس نے کہا موسیٰ تجھے وہ علم نہیں آئے گا، تجھے وہ علم نہیں آئے گا، وہ اللہ نے علم مجھے سکھایا ہے، تیرے لائق نہیں، جو تجھے سکھایا ہے وہ میرے لائق ہے۔ یہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، یاد رکھیے خضر فرشتہ، کیونکہ فرشتوں کو ہمارا علم لائق نہیں، جو شدت کے مسائل ہیں یہ فرشتوں کو لائق نہیں۔
فرشتوں کا علم ہے وہ ہمیں لائق نہیں. فرشتوں کو اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہوئی ہیں، ان کو تو اللہ نے بتایا ہوا ہے فلاں ایسے ہوگا فلاں ایسے ہوگا. ہم کو پتہ چل جائے تو ہم تو زندہ ہی پڑ جائیں. اور مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کل کو میری موت آنے والی ہے مثلا، تو میں تو آج ہی مر جاؤں گا کل کی بجائے. اس لیے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پھر تجھے صبر کرنا ہوگا. یہ جو 2 رکوع ہیں ان میں یہ واقعہ بیان ہے. ان 2 رکوع میں 6 دفعہ لفظ صبر کا ذکر ہے، بلکہ 6 دفعہ نہیں 7 دفعہ لفظ صبر کا ذکر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صبر ہی دراصل انسان کو خیر تک پہنچا سکتا ہے. یہی چیز ہم میں نہیں ہے، صبر ہم میں نہیں. کیا مطلب؟ ہم جو اللہ نے ہم کو دیا ہم اس پہ صبر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تھوڑا دیا ہے اور چاہیے اور چاہیے. اللہ کے دین پہ صبر نہیں کرتے. جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان کی پابندی نہیں کرتے. یاد رکھیے اللہ کے دین کے احکام کی پابندی کرنا بھی صبر ہے. صبر کا معنی اپنے آپ کو باندھ لینا. کس چیز پر؟ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی رضا پر. جو دیا یا اللہ مجھے کافی ہے، یا اللہ مجھے کافی ہے، تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دے. جو شخص یہ خصلت اپنا لے، صبر والی خصلت، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی خصلت، تو یقیناً وہ دنیا بڑی سکون و اطمینان سے گزارتا ہے. اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آج کل ہمیں جو یہ ٹینشن والی بیماریاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صبر نہیں ہے. ہم مطمئن نہیں ہیں، اللہ کے دیے پر مطمئن نہیں. جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اس پہ ہم مطمئن نہیں. ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی صبر ہے. یاد رکھیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا کہ جو اللہ نے مجھے دیا بس مجھے کافی، اسی میں گزارا کروں، اسی میں گزارا کروں، مجھے اور کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی صبر ہے اللہ کے احکام کی پابندی کرنا. اللہ کے احکام کی پابندی کرنا بھی صبر ہے. چاہے انسان کو مشکلات بھی پیش آئیں، ظاہر ہے شریعت کا حکم ماننے میں مشکلات تو پیش آئیں گی. دنیا کی طرف سے مزاحمت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اور مفادات کا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے شریعت کے احکام پہ عمل کرنا. آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ دین پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا مشکل ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے اتنا مشکل ہو جائے گا دین پہ رہے. لیکن یاد رکھیے اس کے علاوہ چارہ کوئی. دین کے احکام پہ عمل کرنا بھی صبر ہے. مصیبت میں صبر تو ہے ہی، وہ تو اللہ کی چیز ہے. وہ بھی یہی دراصل اللہ کی رضا پہ راضی. مصیبت پہنچی ہے تو راضی ہو کہ اللہ نے مناسب سمجھا مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے. اور جو مجھ سے چیز چھینی گئی ہے اس کا نعمت بدل عطا. اس کو صبر کہتے ہیں. یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے حضرت خضر کے. 2-3 واقعے پیش آئے. ان 2-3 واقعوں میں جو ظاہر نظر آتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے وہی دیکھا. کشتی کا تختہ توڑا. موسیٰ نے کہا یہ کشتی کا تختہ توڑ کر تو نے نقصان کر دیا ان ملاحوں کا جنہوں نے ہم کو مفت بغیر کرائے کے بٹھایا. تو نے فلاں بچے کو مار دیا جو بے گناہ بچہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر انہی باتوں پر تھی، انہی باتوں پر. لیکن اللہ کی نظر بہت دور. ہم ظاہری واقعات کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. ظاہری واقعات جبکہ اللہ کی حکمتیں اس کے کسی اور نتیجے تک آ جاتی. خیر جب یہ واقعات گزر گئے ایک دیوار دیکھی، دیوار بنائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ دیوار بنائی، ان لوگوں نے ہمیں نہ روٹی دی نہ پانی دیا، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، رہنے کو بستر جگہ نہیں دی، تو آپ نے ان سے اجرت لے لی.
آخر میں جب جدائی ہونے لگی تو پھر انہوں نے بتایا کہ موسیٰ بات یہ تھی کہ جن کی کشتی کا میں نے تختہ توڑا تھا ان کے آگے ایک بادشاہ کھڑا تھا جو صحیح کشتیاں ضبط کرتا تھا۔ اگر وہ کشتی کا تختہ میں نہ توڑتا تو وہ بادشاہ ان کی کشتی کو ضبط کر لیتا۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ اپنے روزگار سے محروم ہوئے۔ اب تو میں نے ایک تختہ توڑا ہے، وہ ٹھیک کروا لے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ سے تو بچ گئے، اس کے ظلم و ستم سے تو بچ گئے۔ جس بچے کو میں نے مارا یہ بچہ کافر ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو جو نیک تھے ان کو بھی کافر بنا دینا۔ میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے، اللہ ان کو اس کی جگہ نیا بچہ دے گا، بیٹا یا بیٹی، جو ان کے لیے دنیا میں عزت کا سبب۔ اور پھر جو میں نے دیوار بنائی وہ دیوار تھی دو یتیم بچوں کی۔ میں کن سے اجرت مانگتا؟ یتیم بچوں سے۔ یتیم بچے تو خود مستحق کے تعاون تھے، دو یتیم بچوں کی جن کا باپ نیک شخص تھا۔ فرمایا جن کا باپ نیک شخص، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد اور اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا ان کا باپ نیک تھا، اس باپ نے ان بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لے کے چلے جاتے، یتیم بچے محروم ہو جاتے۔ اب جب تک یہ بچے جوان نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس دیوار کو گرنے نہیں دے، مجھ جیسے فرشتے بھیجتا رہے گا دیوار کو درست کرنے والے، تاکہ یہ جوان ہو اور اپنا خزانہ حاصل کرے۔ یہ تین واقعات کا یہاں ذکر ہے۔ ان تین واقعات سے پتہ چلتا ہے یہ کہ انسان کو اللہ کے فیصلے پر قائم رہنا، خواہ اسے نظر آتا ہو میرا نقصان ہے لیکن مانے اس میں کوئی حکمت ہے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے کسی آفت سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی چیز عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس بات پر جب انسان کا اطمینان ہوگا تو پھر وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ دجال نے کیا چلانا ہے؟ یہی کہ میں تمہارا نقصان کروں گا اگر تم مجھے رب نہیں مانو گے، میں تمہارا نقصان کروں گا اگر رب مان لو گے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ جو شخص مومن ہو، اللہ کی حکمت پہ ایمان رکھنے والا، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم پہ راضی رہتا ہے۔ نقصان ہو تب بھی، فائدہ ہو تب بھی، نہ وہ مفاد کی پرواہ کرتا ہے نہ نقصان سے ڈرتا ہے۔ میرے بھائی، یہی چیز آج کل ہم میں کم ہے جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے۔ کیا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جو اللہ نے دیا اس کو کافی سمجھے، اللہ کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے، یہی سمجھے کہ یہ پھر آخر میرے لیے بہتر ہوگا، دنیا میں بہتر ہو جائے یا آخرت میں بہتر ہو۔ مومن آدمی تو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں نا، دنیا میں بہتر نہ ہو آخرت میں بہتر ہو جائے گا۔ اگر ہم میں یہ چیز ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں، یاد رکھیں اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اگر ہم میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے تو یقیناً ہم دجال، ہر دجال کے فتنے سے محفوظ ہیں۔ ہمیں کوئی دجال گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی فتنہ گر ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ خصلت پیدا فرمائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ذہن عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا